قوموں کے کامیابی کا راز پارلیمانی جمہوری نظام میں ہے، اور پوری دنیا میں جن قوموں نے پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اپنے قوموں کو پالیسی بنایا وہ کامیاب ہوئے۔ میں بھی اسی نیت سے سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتا ہوں، پرامن سیاسی عمل کا حصہ بننا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے قوموں کے لیے پالیسی بنائیں اور ان لوگوں کا راستہ روکیں جو پارلیمنٹ میں کے بیک ڈور سے داخل ہو کے جعلی قانون سازی کے تحت ہم پہ مسلط ہوتے، اور اس جعلی قانون کے تحت ہمارے صوبے میں لوٹ مار، ظلم، جبر ہے۔ کوشش یہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھی کہ کیونکہ جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھیں افریقن نیشنل کانگریس نے پارلیمنٹ کے ذریعے آج دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے، تو اس لیے ہم اس سیاسی عمل کے حصہ بننا چاہتے ہیں کہ سیاسی عمل ہی ہم کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ آج پارٹیوں کو دیکھیں جس طریقے سے بلوچستان میں پارٹیوں کو مسلط کیا گیا اور ٹکٹوں کا فیصلہ پتہ نہیں کون کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ مکران میں ایک ایم اے کے سیٹ پہ ایک شخص کو 2 پارٹیوں نے ٹکٹ دیا ہے، ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی ایک پارٹی کا قومی کا کینڈیڈیٹ ہے جو ایک ہفتہ پہلے اسی پارٹی کے سربراہ کے خلاف بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹیوں کے تمام نظام آج کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے اور وہ ٹھیکیداری پہ ہے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے، جو ہمارا کور کمیٹی ہے، ہم نے طے کیا اپنے نقطۂ نظر کو آگے لے جانے کے لیے گرینڈ الائنس کا تشکیل ہوا، تاکہ پارلیمنٹ میں ہم اپنے صوبے کے آزادانہ طریقے سے حقوق کا آواز اٹھا سکیں اور دفاع کر سکیں۔ دیکھیں، ہمارا نقطہ نظر نیشنل سوشلسٹ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں اچھا کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کا یہ خواہش تھا ہمارے نقطہ نظر سے وہ اتفاق کر سکے، تو یقیناً یہ ممکن ہے کہ ہم آگے جا کے ایک نیشنل سوشلسٹ پارٹی کو تشکیل دے سکیں۔ دیکھیں، ہمارے ایک نجی محفل میں یہ بات ہوا کہ پارلیمنٹ جو 2018 میں ہوا وہ ایک مفلوج پارلیمنٹ کی حیثیت سے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا فعال طریقے سے، ہم اس کو مفلوج پارلیمنٹ سمجھے۔ اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک عوامی پارلیمنٹ کو سجایا جائے، جس کا پہلا جو ہے سیشن بلوچستان میں ہوا، اور بلوچستان کے تمام جو ایشوز تھے، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز تھے، ان کو اجاگر کیا۔ اب اس کے بعد یہ بات طے نہیں ہوا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے گا۔ شاید ہمارے نقطۂ نظر میں پختونخوا یا پنجاب یا سندھ کے فرق تھا، تو اسی لیے ہم اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ایک سماجی رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے حلقے میں دیکھیں، نظافت کا پرابلم ہے، یا بے دریغ ڈرگز بک رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ڈرگ کے ہیں۔ تعلیمی ادارے جو ہائی سکولز ہیں یا مڈل سکولز ہیں، ان کا حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جہاں سے نوجوان پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ بہت ہی بڑے تعداد میں بے روزگار ہیں۔ ان تمام ایشوز کو سپورٹس کے ساتھ ہم ایڈریس کرنے کا کوشش کریں گے۔